بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں، فرشتوں کی مخلوق کیسی ہے، کائنات میں فرشتے کون کون سے کاموں پر مامور ہیں۔ فرشتوں کے سردار کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، لیکن شاید آپ لوگ نہیں جانتے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی اور حضرت جبرائیل امین کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے۔ یہ سب حقائق جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، اور اگر پسند آئے تو شیئر اور لائک کر دیں۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کیوں آئے تھے، یہ بھی آپ کو آج اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس میں ہر روز غوطہ لگا کر پر جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ بیت المعمور میں جا کر نماز پڑھو۔ جب نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں تو پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کو ان کا افسر بنا دیا جاتا ہے کہ آسمان میں ان کو ایک جگہ لے جا کر کھڑا کرے، پھر وہ سب وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے تھے، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے بھی یہی الفاظ تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین اکرام، جبریل امین علیہ السلام کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، جبکہ فرشتوں کے درمیان آپ خادم رب ہیں، یعنی رب تعالیٰ کے خادم۔ آپ اسی لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے القابات امین الوحی، خازن القدس، الروح الامین وغیرہ وغیرہ انہی القاب سے مشہور ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان رابطہ کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ فرشتے جو ہیں یہ ذریعہ ہیں۔ ملائکہ علیہ السلام اللہ اور نبیوں کے درمیان ذریعہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچانے کا یہی ذریعہ ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ فرشتے ہیں، اور آپ کا مقام مرتبہ دیگر ملائکہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام ملائکہ میں اعظم ہیں، یعنی آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں، چنانچہ ان کا وجود جو ہے وہ تمام ملائکہ میں عظیم ہے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نام جو ہیں یہ مشہور ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، انہوں نے اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل امین، یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا اتنا تو نہیں پتہ، لیکن یہ جانتا ہوں کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور 70,000 سال بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، اور میں نے وہ ستارہ 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، تو کس پر مامور ہے؟ یعنی اے جبریل، تو کس کام پر مامور ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں ہواؤں اور لشکروں پر مامور ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، اے جبریل، حضرت میکائیل کس چیز پر مامور ہیں؟ کہنے لگے، وہ کھیتوں اور بارش پر مامور ہیں۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس چیز پر مامور ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانوں کو قبض کرنے پر مامور ہیں، اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت قائم ہونے پر ہی اترے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں نے سدرۃ المنتہا پر جبریل امی کو دیکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا پر جبریل کو دیکھا کہ آپ کے 600 بازو تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس خواہش بلکہ اس تمنا کا بہت انتظار ہے، یعنی میں بہت زیادہ اس کی خواہش رکھتا ہوں، اور میری تمنا بھی یہی ہے کہ میں تجھے اصل صورت میں دیکھوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام، ایک فرشتہ، اپنی اصل صورت میں وحی لے کر ایک دن آئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی، تو جبریل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور اپنا ایک ہاتھ حضور کے سینے مبارک پر رکھا، اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف، اور عرش الہی کو اپنے بازوؤں سے اٹھائے ہوئے ہیں۔
ناظرین اکرام، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے انبیاء کرام علیہ السلام پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اچھی بری تقدیر پر اور قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اسلام میں فرشتے آسمان پر رہنے والی وہ بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور گناہوں سے پاک ہے۔ ان کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ان کے ذمہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے ایک پاک روح جبریل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اجازت دی گئی کہ میں ان کا احوال جو ہے وہ اپنی امت کو بتا سکوں۔ جو اللہ تعالیٰ کے عرش تلے ہے اور عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، جبریل علیہ السلام ان کے ایک کان کی لو جو ہے وہ اور کندھے کے درمیان، یعنی ایک کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام عین عرش معلیٰ کے تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ ان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے تمام تر پر جو ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کے پروں سے موتی اور زمرد جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کا رنگ، یعنی پاؤں کے تلووں کا رنگ جو تھا وہ سبز تھا اور پروں کا رنگ بھی سبز تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہرس کی وجہ سے آپ کے قریب جو کھڑے ہوئے بچے بھاگنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس نے دل سے ایک چیز نکال لی اور کہا، یہ شر کا ذرہ جو آپ کے اندر تھا وہ نکال دیا گیا ہے، اور نکال کر پھینک دیا، اور میرا دل سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال یا بعض روایات کے مطابق 4 سال کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ جب آپ غار حرا میں موجود تھے اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل امی علیہ السلام، مجھے اپنی اصلی شکل دکھلائیے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل دکھلائی۔ دوسرے حضرت جبرائیل امین شب معراج پر جب سدرۃ المنتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ نے جبریل امی کو دیکھا۔ تیسرے جب آپ علیہ السلام مکہ کے مقام جیان میں تھے اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھے اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل کو مجھے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی اصلی صورت کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو منع کیا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے
تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دکھلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ نے فرمایا، نگاہ اٹھائیے۔ انہوں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم زبرجد کی مانند تھا، یعنی بہت زیادہ چمکتا ہوا تھا۔ آپ دیکھنے کی تاب نہ لا سکے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو تدفین کا تصور ابھی موجود نہ تھا، کیونکہ یہ انسانی موت جو تھی وہ پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر آپ کا جو بنی نوح سے تعلق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہی قائم ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب فرشتوں سے افضل جو ہیں وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام معزز سامعین کرام، حضرت جبریل امین علیہ السلام کا تعلق تمام انبیاء کرام کے ساتھ اسی طرح رہا۔ آپ ان کو وحی کے ذریعے پیغامات پہنچاتے رہے، وحی کے ساتھ ساتھ ان کی کام کاج میں بھی مدد کرتے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر کچھ آپ نے گندم کے دانے عطا کیے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم یہ وہی دانہ ہے کہ جو آپ نے جنت میں کھایا تھا، اور یہ دانے کچھ لے کے آیا ہوں، اس کو زمین کے اندر تم بو دو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم کے دانے لیے اور زمین کے اندر بیج دیے۔ جب بیجے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک فصل تیار ہو گئی، یعنی دانے جو تھے وہ بڑی مقدار کے ساتھ اگ کے زمین سے باہر آ گئے، اور پھر آپ نے ان دانوں کو سکھا کر ان کا آٹا پیسا اور اس کی روٹی پکا کر کھائی، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشقت کرنا پڑی اور رزق حاصل کیا۔ معزز سامعین کرام، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے فرشتوں کی قطاریں دیکھیں۔ آپ جبریل علیہ السلام سے فرمانے لگے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس بات پر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، مجھے خبر نہیں کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن ہاں جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں گزرتا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ان سے پوچھیں، لہٰذا ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتہ نہیں، ہاں یہ ایک بات جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ سال بعد ایک تارہ پیدا کرتا ہے، اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ ناظرین اکرام، قیامت کے دن جب تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ وفات دے دے گا، یعنی حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کے بعد موت دی جائے گی، تو آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زندہ رہ جائیں گے۔ یہ معزز 4 فرشتے جو پوری کائنات کے بعد یہی 4 فرشتے جو ہیں یہ ابھی زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اے عزرائیل، آپ حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل کی روح قبض کریں گے، پھر حضرت
اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، آخر میں حضرت جبرائیل امین کی روح قبض کریں گے، اور سب کے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے تو ان کی روح اللہ تعالیٰ خود قبض کریں گے، اور پھر حساب و کتاب ہوگا جو صرف انسانوں اور جنوں کی تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ جب کیا جائے گا، اس کے بعد ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں سے ہی حساب و کتاب کا سلسلہ کرنا ہے۔ تمام نوری مخلوق جو ہوگی سب اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ زندگی کا عمل جو ہوگا وہ روحوں کے ساتھ ہوگا، جو انسانی روحیں ہوں گی اور جنات کی روحیں ہوں گی، کیونکہ روح نہ مرتی ہے نہ مٹتی ہے، یہ عالم برزخ میں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشگی کی زندگی جو ہے ان روحوں کو عطا کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب پر، ہم سب مسلمانوں پر، ایمان والے لوگوں پر رحم فرمائے اور نظر رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج دنیا میں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ کی بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔